میرے کرتوت بھی عجیب تھے، میری ہجرت بھی عجیب۔ میرے کرتوت بھی عجیب تھے، میری ہجرت بھی عجیب۔ میں خود بھی عجیب اور میرا تابوت بھی عجیب۔ میں خود بھی عجیب اور میرا تابوت بھی عجیب۔ یہ میری جو مرنے سے پہلے موت کا سلسلہ ہے، اس پہ میرا اپنا ایک شعر۔ السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ باہر یہاں درجہ حرارت 39 ڈگری فارنہائٹ ہے اور کوئی 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ آج بھی کچھ تھوڑی ٹھنڈ رہے گی، کلاؤڈز بھی ہیں کچھ، آپ دیکھ رہے ہیں لیمپ کی لائٹ ذرا زیادہ میں نے روشن کی ہوئی ہے۔ چل شروع کرتے ہیں پاکستانی سیاسی خبروں سے۔ دیکھیں وہی معاملات ہیں۔ عمران خان کو انہوں نے ڈوب کرنے کی کوشش کی کمانڈنگ ہیلوسینیشنز میں۔ میں کل نجیب رومی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یہ کمانڈنگ ہیلوسینیشنز کیا ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو شیزوفرینک جب آپ ہوتے ہیں، بعد میں اندر سے آوازیں آتی ہیں اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو، تو انہوں نے ڈاکٹر سہراب اسلم کی اگزامپل دی۔ میں آبویسلی مجھے یاد ہے ایک ڈاکٹر سہراب جو سیریل کلر تھا، جس نے اپنا کیس خود لڑا اور جیتا بھی تھا، شاید شواہد موجود نہیں تھے یا کیا معاملہ تھا، تو وہ بڑا کبھی واک کرتا تھا کنال پہ، اکیلا دیکھتا تھا، سائلنس والا پسٹل تھا، مار دیتا تھا، کبھی پیٹرول ڈلوا رہا ہے، ادھر کوئی اکیلے میں دیکھ رہا ہے کوئی بندہ نہیں ہے، قتل کر دیتا تھا، بڑے بندے اس نے قتل کیے، کمانڈنگ ہیلوسینیشن تھی اس کو۔ اسی طرح ہٹلر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو کمانڈنگ ہیلوسینیشن تھی، یا ایون ٹیمرلین جو کوپریوں کے مینار بتاتا تھا۔ اور یہی کمانڈنگ ہیلوسینیشن منیر مصری سور کو ہے، جو 26 نومبر کو بھی جس نے لوگوں کو قتل کیا، اور کہتا یہ ہے وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا کہ یہ فساد کرتے تھے۔ تو انہوں نے عمران خان کو کہ دونوں کان اس کے بند ہے، اور اب وہ کہتا ہے جی مجھے آوازیں آ رہی ہیں، اور آوازیں نیکسٹ آنی تھیں کہ جی منیر مصری کو قتل کر دو، اور اسی چکر میں عمران خان کو قتل کر دیا جانا تھا۔ بٹ عمران خان سیڈ کہ نو میں بالکل فائن ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی آپ نہ لیں۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں وہی ڈرامہ چل رہا ہے اس کا، ملٹری کورٹس والا۔ اور آج ایک اور خبر کوئی بتا رہا تھا $350 ملین سور کو مل گیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ F-16 کی سرویلنس کے لیے ملا ہے کہ آپریٹ ہم کیا کریں گے، وہ تو بہت اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ریکننس اور جو کچھ کیا کریں گے، ریکی شیکی، وہ سارا ہمارا اس میں عمل دخل ہوگا، اس پہ واچ ہوگی، سرویلنس ہوگی۔ اس ایکوپمنٹ کے لیے اس میں چاہیے ہوتی ہے اپ ڈیٹنگ اور خرچہ ہوتا ہے۔ $350 ملین ریلیز کیا ہے منیرا، تو ایک پیسہ نہ اس کو دے۔ اس کے لیے اب یہی رہ گیا ہے کہ اگر یورپ الگ جو کرائن کے ساتھ، روس کے ساتھ لڑنے کے لیے ہوا تو میں بھی ریلو کٹھا بن جاؤں گا، بٹ وداؤٹ امریکہ ایگزسٹنس از ناٹ پاسبل۔ کل ٹرمپ نے بہت اچھا کہا کہ آپ، عجیب بات ہے، آپ 2700 لوگ دونوں طرف سے جوان مر گئے، آپ مر ہی جا رہے ہیں، لوگ ہیں نوجوان لوگ فرام رشیا، فرام یوکرین، بڑا ظلم ہے۔ اور اس کو بہت اچھا ایلون مسک نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ یہ تو اسی طرح ایک ٹرین چل رہی ہے، وہ بندے ماری جا رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گارنٹی دیں پہلے کہ ٹرین دوبارہ اس طرح کی نہیں آئے گی، پھر ہم رکیں گے، پھر ہم ٹرین کو روکیں گے۔ ویری گڈ پیرالل ایلون مسک جو۔ تو پاکستان میں بھی اسی طرح یہ گان چلی جا رہا ہے۔ میرے آج آپ ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ بیسیکلی آپ کی لڑائی منیر مستری سے نہیں ہے، آپ کی لڑائی اپنے نفس سے۔ آپ دیکھیں 24 دن کی بھوک کے بعد، فاسٹنگ کے بعد آپ میرا چہرہ دیکھیں، میں اتنا اپنے آپ میں نور اور رونق فیل کر رہا ہوں۔ میں ہجرت کر گیا ہوں، جو میں نے شعر پڑھا ہے سب سے پہلے اپنا ہی، آج صبح مجھے آمد ہوئی ہے، میں ہجرت کر گیا ہوں۔ اب میرے یہ کرتوت جو آپ کہتے ہیں یہ بھی عجیب تھے، ٹھیک ہے جی، میری ہجرت بھی عجیب، ٹھیک ہے جی، میں خود بھی عجیب اور میرا تابوت بھی عجیب۔ اب ڈھونڈے ہیں جی، یہ دس از ونڈر فل تھنک۔ اچھا تو وہ اسی سیاسی، اسی بکواسیات میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ اب عید کے بعد
فضل و ڈیزل بھی ساتھ ملے گا جی، کریں گے جی. آپ سارے اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کیونکہ مادہ پرستی پہ اب مالک انہوں نے کہا جی کہ وہ محمد مالک کہہ رہا تھا کہ معاف کر دیں ہمیں، چینلز معافیاں مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب پیپل آر ولنگ ٹو پلے دیئر فڈل. ججز جوڈیشری میں بھی، سی ایس پیز بھی سارے. میں نے اس دن بروانہ صاحب تو نہیں، حرام زادہ ہے وہ، ممبر الیکشن کمیشن، بات ہوئی. میں نے کہا تو ریزائن کیوں نہیں کر دیا گردان لی ہوئی؟ کہتا ہے کتنوں نے ریزائن کیا. میں نے کہا میں نہیں کیا. یہ کمپلسٹ ہے، کمپلسٹی ہے ان کی، خود شامل ہیں. 50 لاکھ کروڑ تنخواہیں لے رہی ہیں. ظلم ہے. آپ اپنے آپ کو خود قتل کر رہے ہیں، اپنا معاشرہ قتل کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا، ایک انسان کا قتل بھی کائنات کا قتل ہے، اور ایک انسان کو بچانا بھی پوری کائنات کو بچانا ہے. اور میں نے دیکھے، میں نجیب رومی صاحب، بابا افریقہ والے اور پیر خانے والے، چاروں بندے آپ ہماری پریکٹسز دیکھ لیں. دبلے پتلے، میں تھوڑا سا ان میں موٹا تھا، میں بھی اب پتلا ہو رہا ہوں. کچھ نہیں سوائے روحانیت کے. ہم میں کوئی ہم کام ایسا نہیں کرتے ہیں جس سے کہ مادیت یا پیسہ یا اس طرح کی چیزیں ہوں. تو میں سٹارٹ آج افریقہ کے ہمارے جو بابا جی ہیں انہوں نے کل مجھے کافی دیر ہو گئی تھی، انہوں نے واٹس ایپ پہ بھیجا، بہت زبردست میسج. اگین ایکچولی انہوں نے اس کو ہی ایکسپلین کیا ہوا تھا. وہ جو رومی والا معاملہ میں نے بتایا تھا، اس کو انہوں نے ذرا پورا اپنا شعر پڑھ دیا تھا کہ وہ پورا شعر کیا ہے. یہ لیں. جناب علی، آج تو میرے اندر بڑی مستی آ چکی ہے. مولانا رومی کا وہ جو شعر اپنا رومی صاحب کا آپ نے سنایا، هیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، یہ چیزیں خود بخود، هیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، هیچ آهن خنجر تیزیں نشد، هیچ حلوائی نشد استاد کار، تاکہ شاگرد شکر ریزے نشد، اور مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام میں شمس تبریزے نشد. کوئی چیز اپنی موجودہ حالت میں خود نہیں بن جاتی. ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیزے نشد. کوئی لوہا کاٹ دینے والی تلوار خود بخود نہیں بن جاتا. ہیچ حلوائی نشد استاد کار، کوئی حلوائی جو ہے وہ خود اتنا بڑا حلوائی نہیں بن سکتا، مٹھائیاں بنانے کا ماسٹر نہیں بن سکتا. تاکہ شکر ریزے نشد، تا غلام ہیچ حلوائی نشد استاد کار، تاکہ شاگرد شکر ریزے نشد. کوئی حلوائی اچھا کامیاب حلوائی نہیں بن سکتا تاکہ وہ کسی شکر کی جو باریکیاں راز و رموز کو سمجھنے والا آدمی ہوتا ہے اس کی شاگردی نہ کرے. اس کے بغیر وہ اچھی مٹھائیاں نہیں بنا سکتا. اینڈ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نشد. سبحان اللہ. رومی صاحب کو میرا سلام عرض کریں. السلام علیکم. رومی علامہ اقبال کو خواب میں آتے تھے. بال جبریل رومی کے اثر پر لکھی گئی تھی. شکوہ بھی علامہ اقبال نے، رومی خواب میں آئے تھے اور شکوہ لکھا تھا. اور جو ہمارا بھی بیانیہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، گاڈ ریزائڈس ان، بہت اچھا. فکر فردا نہ کروں محو کیوں ضیاء کار بنوں، سود فراموش نہ فکر فردا نہ کروں محو
میں وہ ہما تن گوش رہوں، فکر فردا نہ کروں، میں وہ ہما تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ علامہ صاحب، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، میں وہ غمِ دوش رہوں۔ اوکے، اچھا جی، اب مزید میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ پیر صاحب کا ایک میسج تھا، کل انہوں نے لکھا ہوا تھا جناب صاحب، وہ آپ کو سناتے ہیں۔ وہ بھی انٹرسٹنگ، کبھی کبھی وہ اچھی بات ان دا سینس کر جاتے ہیں کہ مطلب اچھا جی، وہ لکھتے ہیں السلام علیکم یا بابا عبدالحسین طوفہ یا علی علیہ السلام۔ السلام علیکم پیارے بھائی، یا بابا حق الحق نظر محمد چوہان حفظ اللہ تعالیٰ عنہ سدا سلامت رہیں، آمین۔ سیر و سلوک کی دنیا حقہ میں عالم اسفل کے مقام پر بنی نوع انسانی کو مقام الست کے حلف نام نفس انسانی کو اس کی روح کی حقیقت کے مطابق امر الہی کی تجلیات سے مردہ نفوس میں روح پھونکنا، یہ سب کرم ہے آقائے دو جہاں کا، خاتم النبیین حضرت پاک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ جیسے باشعور انسان اپنے قافلے مسئلے اصحاب کہف کے ساتھ راہ حق میں رواں دواں ہیں، اور اس مقام پر آسکر ایوارڈ یافتہ بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی تجلیات آپ کے حصے میں نزول پذیر ہیں، اور آپ بے لاگ بے خوف عارفانہ کلام کے روپ میں صدائے الحق سے حضرت قبلہ سید عبداللہ شاہ حسنی بابا بلے شاہ سرکار کے فیضان نظر سے مالا مال ہیں، اور یہی حقیقت وقت ہے جو آپ سے اللہ بادشاہ کے کرم سے بیان فرمائی جا رہی ہے کہ فرمان خدا مندی قصص الانبیاء قصص ماضیہ میں عبرت اور نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے واسطے القرآن کریم سے مخلوق خدا کو ان کی زبان سے ان کے ماحول کے مطابق آگاہی ہو سکے، اطلاع دینا ہی سنت الانبیاء علیہ السلام اجمعین۔ ہم اطلاع دے رہے ہیں، ڈاکٹر نجیب رومی بابا افریقہ سے، میں اور پیر عمران، ہم اطلاع دے رہے ہیں، یہ ہمارا فرض تھا، فرض کفایہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، فرمانے اور یہی حقیقت وقت ہے جو آپ سے اللہ بادشاہ کے کرم سے بیان فرمائی جا رہی ہے کہ فرمان خداوندی قصص الانبیاء قصص ماضیہ میں عبرت اور نشانیاں عقل مندوں کے واسطے القرآن الکریم سے مخلوق خدا کو ان کی زبان میں ان کے ماحول کے مطابق آگاہی ہو سکے، اطلاع دینا ہے سنت الانبیاء علیہ السلام اجمعین ہے۔ اللہ الحی القیوم تمام بنی نوع انسان پر اپنی لازوال رحمتوں کا نزول فرمائے، جس کی تفصیل جامع ترین اہتمام کے ساتھ اس آڈیو میسیج میں 11 منٹ میں سامعین نے سماعت فرمائی، وہ ڈاکٹر نجفی کی 11 منٹ کی، ٹھیک ہے جی۔ آب حیات ہے جس مردہ نفوس کو الہامی قوتوں کی تجلیات سے اللہ بادشاہ زندگی بخشتا ہے۔ اللہ بادشاہ آپ سب کا شفاعِ حسین بادشاہ زندگی بخشتا ہے، آپ سب کے حسین بادشاہ صلاۃ والسلام سے صدا حامی و ناصر ہو۔ مستجاب الدعوات اللہ بادشاہ کی شناخت کا نام ہے، اس واسطے بنی نوع انسان بالخصوص مادر وطن پاکستان کے حق میں ہمیشہ دعا گریں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس پر ہمارے بزرگوں اسلاف اور ہم سب کی بے حساب قیمتی جانوں کی قربانیاں اس کی بنیاد میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ اللہ عادل بادشاہ کی عدالت میں ہم مظلوم انسانیت کے علمبرداری فتح مبین کے ساتھی سرخرو ہوں گے۔ بادشاہ کا وعدہ حق ہے، نہ وہ کبھی ظالم کو دوست رکھتا ہے اور نہ ہی کبھی ظالم کو معاف کرتا ہے، اور اس دنیا میں ہی مقام عبرت بنا دیتا ہے۔ اس مادر وطن پاکستان سے ظلم عظیم کرنے والے حال اور حال مستقبل قریب میں مسلسل قصص الانبیاء قصص ماضیہ میں عبرت اور نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے واسطے القرآن الکریم فرقان الحمید کے مقام عبرت اللہ بادشاہ کے فطری نظام عد سے بنیں گے، اور ماضی بعید و قریب سے دیکھنے سے یہ حقیقت آپ اظہر من الشمس ہوگی کہ جس میں میں نے بھی اس ماں دھرتی مادر وطن پاکستان سے غداری کی کردوائی وقت کی عدالت نے انہیں مقام عبرت ہی بنایا ہے۔ اب مقام ہے گلوبلائزیشن کے سرکل کے مکمل ہونے کا، اس واسطے یہ سب اہتمام اللہ مسبب الاسباب حاکم الحاکمین ذوالجلال الکرام والکرام مصور حقیقی واحدہ لا شریک علیہ الخیر السمیع البصیر ہادی برحق قادر مطلق نے اپنی حکمت خداوندی سے
بائے بائے امن سیدنا ڈونلڈ ٹرمپ حفظ اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں قرۂ ارض بشمول گلیکسیز کو ابلیس جنس و شیطان فرعون لاسٹ پیج فرعون قارون حامان آذر سامری جادوگروں جادوگرنیوں اور عاد و سمود ارم شداد جیسی مخلوق کو مقام عبرت بنانے کے واسطے مثل ذوالقرنین نازل فرما رکھا ہے۔ اللہ عادل بادشاہ ہے، اس کی محتاجی درکار نہیں۔ اللہ بادشاہ رات سے دن کو نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، اور قادر مطلق تمہارا جبار مالک المالک اللہ بادشاہ فرماتے ہیں کہ کیا دن اور رات ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا عالم اور جاہل ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ظالم اور مظلوم ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ فرمان خداوندی واحدہ لا شریک ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ظالم کو معاف فرما دے۔ اس دنیا میں یہاں کی بات ہو رہی ہے، اس واسطے ہی تو صلاۃ کو قائم رکھنے کا حکم 784 مرتبہ اور سوم کا حکم 1 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ آپ سب ماشاءاللہ بہترین حکمت علم و شعور اور فی زمانہ حقائق سے براہ راست مجھ جیسے کم علم و انسان سے بہتر وسائل کے ساتھ بہتر حالات میں رہتے ہوئے مکمل طور پر آگئی ہے۔ لہذا تحریر رضا اور بالخصوص متعلقہ بابا امن سیدنا ڈونلڈ ٹرمپ حفظ اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کو تمام تر سیاق و سباق ماضی بعید قریب و حال در حال تحریروں اطلاعات میسیجز کو نیک نیتی سے صاف ہاتھوں کے ساتھ مثبت ترین انداز میں یکجا کرتے ہوئے لکھا پڑھا اور سمجھا جاوے۔ نام نہاد فتویٰ برائے فتویٰ جات سے وسیع تر انسانی فلاح میں مکمل اجتناب فرمائیں۔ وقت کی عدالت کو کسی گواہ کی ضرورت کبھی نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحی القیوم۔ وقت کی عدالت کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا زبردست ان کا میسج تھا۔ پھر کچھ امیجز میں دیکھ رہا تھا کہ ایک تھا نو کنٹری شوڈ بی فنڈیڈ انٹل نارتھ کیرولینا از فلی۔ نارتھ کیرولینا میں آپ کو پتہ ہے پچھلی گرمیوں میں فلڈز آئے تھے، ڈیواسٹیٹ ہو گیا، تو وہ بہت اچھی ریپبلکن پیٹریوٹس، میں بھی اس میں ہوں، وہ لوگ اپوز کرتے ہیں کہ جناب کسی ملک کو، کیا آپ کا اپنا ملک ڈوبا پڑا ہے، پہلے اس کو تو سیٹ کریں۔ پھر ہمارے وہ لیاقت مہر گنپت حسین صاحب کمال کی چیز لکھ دیتے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کواریاں نو چاہ تے ویاواں نو اے پھا۔ ٹھیک ہے جی، کواریاں نو چاہ کہ ویاہ کرانا تے ویاواں نو اے پھائے لگے نے، بیٹھلا ہیتا رہ جاندا اے اتے ساڈا اتلا سا۔ ٹھیک ہے جی، بیٹھلا ہیٹا رہ جاندا ہے اتے ساڈا اتلا سا۔ جزاں والی راہ جڑا والا راہ والی دے عشق چ بنیا ہر ایک راہ۔ جڑا والا بچہ راہ والی دے عشق چ بنیا ہر ایک راہ۔ چرخا مہر حیاتی والا کتی جاوے اٹھے واہ۔ چرخا کتی جا رہا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ غرضاں والے کعبے وڑ گئے تے سزا کعبے دی آہ۔ غرضاں والے کعبے وڑ گئے نے سنراوے کعبے دی آہ۔ کعبے دی آہ پہ رہی ہیں، وہ کعبے وڑ گئے نے غرض لئی۔ اچھا جی، تے وڑ گئے ماما تے ہر نامی ممے ذمے دی وی درگاہ درگاہوں میں بڑھ گئے، باقی کچھ کعبہ میں بڑھ گئے، کچھ درگاہوں میں بڑھ گئے۔ چٹی چادر پا کے جاندے شرما والی چادر لا۔ وہ چٹا وہ جو احرام پہن کے جاتے ہیں اور شرم اتار جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساکا ڈیزل۔ اندر نیت کتے بھونکن باہروں کلمے دی ٹھاٹھا۔ اندر کتے بھونک رہے ہیں اور باہر سے کلمے کی ٹھاٹھا۔ واہ جی واہ، مار یار تو خوش کرتا ہے، بہت اچھی باتیں لکھتا ہے تجھے، بس میری دعا ہے کہ یہ فوجی اٹھا نہ لیں تجھے، باقی اللہ مالک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر ایک میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک ریچھ کو یہ نچانے چنے کے تماش بین یہ اس میں لاتے ہیں، یہ میلوں ٹھیلوں میں، تو وہ ایک ریچھ بیچارے کے دان ٹوٹ کے جو فریکچر ہو گیا، ایک باڈی ہے وہ اسلام آباد میں اس کو لائی، اس بیچارے کو ٹھیک کر رہی ہیں۔ کتنے یہ ان کائنڈ ہے، لیکن یہ تو انسانوں سے بھی یہ کر رہے ہیں۔ وہ جو اسلام آباد فیسلٹی میں لایا گیا ہے تو کی انٹرنیشنل ٹیم وہاں فلائی کی، انہوں نے کہا فیسلٹی could not give him the care he needed and officials
relocated Rocky to Islamabad. A team of 4 paws traveled to Pakistan. وہ باہر سے آئے گوری اور گورے لوگ. ٹرکی کا ہے میرا خیال عامر خلیل. وی آر ایبل ٹو ریلیز اینڈ کٹ دا چین اینڈ نوز رنگ. اس کا نوز رنگ جو ہے his condition is physically good but he suffered. He has a fracture in the jaw. jaw اس کی ٹوٹ گئی ہوئی ہے and has no teeth. دانت کوئی نہیں ہے اس کا. We have several wounds on the. He has several wounds on the ear because of the fights and biting by dogs. وہ کتے سے لڑواتے ہیں نا تو اس بیچارے کے زخم ہوئے ہیں کانوں شانوں پہ. Khalil said bear fighting was cruel and illegal in Pakistan but it was still practiced in some parts of the country. Illegal تو ادھر سب کچھ ہی ہے. موج کریں پاکستان میں. 25 کروڑ ٹکا کے ٹوا مرواؤ منیرا مستری سور سے. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے